السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ عید میلاد النبی کے جلوسوں کی ابتدا مسلم سکھ فسادات سے ہوئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ برصغیر میں عید میلاد النبی کے جلوسوں کی ابتدا راولپنڈی سے ہوئی اور اس کی وجہ مسلمان اور سکھوں کے درمیان ہونے والا بلاوطاں جامع مسجد راولپنڈی جہاں سے یہ فسادات شروع ہوئے تھے۔ 1898 میں اس جگہ ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اس کے قریب سکھوں کا ایک گرودوارا تھا اور اس لیے سکھ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں مسجد بنے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ جان سکیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوسوں کی روایت کیسے شروع ہوئی، ہم آپ کو راولپنڈی میں 1926 کے فسادات کے متعلق بتائیں گے، کیونکہ اس سوال کا جواب تاریخ کے اس باب میں ہے۔ راولپنڈی کے فسادات کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ ایک واقعہ نے آنے والے سالوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ 13 جون 1926 کو شام 7 بجے شہر میں فسادات شروع ہوئے، جنہوں نے اگلے روز آدھے شہر کو راکھ بنا کر رکھ دیا۔ وجہ تنازع ایک سنیما لکشمی بننا تھا جو مسجد کے قریب بنایا گیا۔ اگلے روز شہر کو گورکھوں اور گورو فوجیوں کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے بڑی مشکل سے حالات پر قابو پایا۔ واقعہ یوں تھا کہ 1896 میں جب راولپنڈی شہر کے وسط میں ایک بڑی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو اس وقت مسلمانوں اور سکھوں میں مسجد کی تعمیر پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ باغ سردارانہ کا علاقہ جہاں سکھ اکثریت میں تھے، یہاں ایک بڑا گرودوارا بھی موجود تھا، اس لیے سکھ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے قریب مسلمان اپنی مسجد بنائیں، اور اس تنازع کو گوڑا شریف کے پیر ملی علی شاہ نے گفت و شنید سے حل کروا دیا۔ 18 کینال پر مشتمل اس مسجد کی تعمیر 1903 میں مکمل ہوئی، جس کے لیے اس وقت کے افغان بادشاہ کے بیٹے امان اللہ خان کا تعاون بھی حاصل رہا، اور یہی امان اللہ بعد از افغانستان کے صدر بنے۔ مسجد بن گئی اور بظاہر مسلمان اور سکھوں کے درمیان کشیدگی کی فضا ختم ہوئی۔ حسب روایت سکھوں کے سالانہ تہواروں کے جلوس جامع مسجد روڈ سے گزرتے تو پھول برسانے اور راستے میں سبیلے لگانے میں مسلمان بھی پیش ہوتے، لیکن پھر 1920 کی اشرے میں مسجد سے ملحقہ زمین پر سنیما بن گیا، جس کے ساتھ دکانیں بھی تھیں، اور اس سنیما کی زمین سردار محمد سنگھ کی تھی، جو اس وقت راولپنڈی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ بظاہر سنیما اور مسجد کے درمیان ایک اونچی دیوار تھی، لیکن مسلمان اور مسجد کا امام موقف تھا کہ سنیما گرایا جائے۔ عدالت میں کیس چلا، مسلمان کیس ہار گئے، جس پر چلتے چلتے حالات اس نیچ پر پہنچ گئے کہ فساد پھوٹ پڑا اور جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ راجہ نریندر ناتھ اور گوپال چندر رانک، جو کہ ہندو سبھا لاہور کی طرف سے 16 جون کو راولپنڈی پہنچے تھے، انہوں نے فسادات پر اپنی انکوائری رپورٹ میں لکھا کہ فسادات فوری وجہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ بنا کہ مسجد کے ساتھ موسیقی نہ بجائیں، چونکہ بنگالی میں قانون بن گیا تھا کہ یہاں بھی مسلمانوں کا مطالبہ تھا۔ اس دوران سکھوں کے 5ویں گرو ارجن سنگھ کے دن کی مناسبت سے 16 جون 1926 کو جلوس نکالا گیا، اور یہ جلوس ہر سال جامع مسجد سے باہر سے ساز بجاتے ہوئے گزرتا تھا اور مسلمان بھی شرکت و بھگت کرتے تھے، مگر ایک سنیما تو کا ایشو اور دوسرا موسیقی کا مسئلہ ایسا تھا جس پر مسجد کی امام اور باہر سے آنے والے علماء و حضرات مقامی افراد کو اکسایا کر رہے تھے۔ اس بات سے سکھ باخبر تھے، اس لیے سالوں جلوس کے لیے سکھوں کی غیر معمولی جذبہ تھا۔ عموماً اس جلوس میں 2 سے 3 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، مگر اس بار ان کی تعداد 15,000 تک پہنچ گئی۔ اکالی دل کے مسلح نوجوان بھی جلوس کے ساتھ چل رہے تھے۔ جلوس ابھی مسجد سے کچھ فاصلے پہ ہی تھی کہ مسلمانوں نے مسجد کے سامنے ساز بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو مسجد کے باہر کھڑے کچھ نوجوانوں نے جلوس پر سنگ باری کر دی، حالانکہ اس سے پہلے کہ یہ جلوس مسجد کے پاس سے گزرتا تو مسلمان پھول برساتے اور گرو گرنتھ کے ساتھ پل رکھتے تو شرکا کی توازہ مٹائی اور مشروبات سے کرتے، مگر اس سال کا ماحول یکسر بدل گیا۔ مسلمانوں نے جب جلوس کے ساتھ اسپتال کی گاڑی دیکھی تو وہ اور زیادہ سکھ پاؤ گے سکھ شاید حملے کی تیاری کے ساتھ آئے، لیکن بعد از جب ڈپٹی کمشنر مسٹر فرگوسن کے سامنے رپورٹ پیش ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ یہ گاڑی کسی نیلامی میں اسپتال سے خریدی تھی، اور حقیقت اس میں چینی کی 2 بوریاں، برف کا ایک بلاک، شربت بنانے کا سامان۔ شرکا کی تعداد اس سال اس لیے زیادہ تھی کہ یہ اتوار یعنی چھٹی کا دن تھا۔ اس آنے پر پولیس یہ الزام لگایا کہ اسے کشیدگی کا علم تھا، مگر اس نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ مسجد کے نیچے ایک ہندو تاجر کی دکان سے مسلمانوں نے ایک دن پہلے 350 روپے کی کلاڑیاں خریدی تھی، تاہم پولیس نے موقف اختیار کیا کہ آرمز ایکٹ کے تحت کلاڑی اسلحہ میں شمار نہیں ہوتی۔ جامع مسجد کے قریب واقع خورشید سنیما، جس پر پہلے لکشمی سنیما کہا جاتا تھا، مسجد اور سنیما کے درمیان تنازع سے عید میلاد کے جلوسوں کی روایت شروع ہوئی۔ 13 جون کی رات کو ہونے والے اس واقعے کے بعد تو 14 جون کو حالات مزید سنگین ہو گئے۔ مسلمان لاٹھیاں اور کلاڑیاں لے کر شہر بھر میں پھیل گئے، جن میں شہر کے نواح سے بڑی تعداد میں آنے والے دیہاتی بھی شریک تھے۔
ایسوسییٹ پریس نے رپورٹ میں کہا ہے کہ مسلح مسلمانوں کی بڑی تعداد گردوارے کے باہر اکٹھا ہونا شروع ہو گئی تھی جہاں سکھوں کا اجتماع جاری تھا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تو سکھ گردوارے سے باہر آ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی ہوئی اور فرقے نے ایک دوسرے سے گتم گتاں ہو گئے۔ مسلمانوں نے گج منڈی جو ہول سیل کی بڑی مارکیٹ تھی وہاں 172 دکانوں کو آگ لگا دی۔ یہاں زیادہ تر دکانیں ہندو تاجروں کی تھی اور نقصان کا تخمینہ 3 کروڑ کا تھا۔ پولیس نے ہندو کو آگے جانے سے روکے رکھا جس پر انہوں نے پولیس پر جانبداری کا الزام لگایا، تاہم پولیس کا کہنا تھا اگر وہ لوگوں کو آگ کے اندر جانے دیتے تو جانی نقصان زیادہ ہو سکتا تھا۔ 14 جون کو ہونے والے فساد میں مرنے والوں میں 11 مسلمان، 2 سکھ اور 1 ہندو شامل تھا جبکہ 50 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ زیادہ تر مسلمان آتش زدگی پر ہونے والی مذمت میں مارے گئے اور دمدار صحابہ کو جب آگ لگائی گئی تو وہاں ٹکا سنگھ بیداری نے فائر کھول دیا جس سے ہلاکتیں ہوئی۔ تاہم انتظامیہ کا موقف یہی رہا کہ سکھوں نے مسلمانوں کو اکسایا اگر اکالی دل کے مسلح نوجوان جلسے میں شریک نہ ہوتے تو فساد نہ ہوتا۔ دوسری طرف سکھوں کا کہنا تھا کہ اگر ان کی فساد پیدا کرنے کی نیت ہوتی تو وہ جلسے میں 15 سے زیادہ عورتیں اور بچے کو کیوں لے کر آتے۔ خیال یہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ پنڈی کے دیہات میں 80% آبادی مسلمانوں کی تھی اس لیے انتظامیہ نے اس مسئلے کو دبانا چاہتی تھی کیونکہ اگر فساد پھیل جاتا تو دیہی علاقوں میں ہندو اور سکھ اقلیت کو سخت خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ جب 1926 میں سکھوں کی جلوس پر فساد ہوا تو اس کا حل انگریز افسروں نے یہ نکالا کہ انہوں نے مسلمان اکابرین کو پیشکش کی کہ وہ بھی اس مقابلے پر اپنا کوئی مذہبی جلوس نکال لیا کرے۔ مسلمانوں نے اس تجویز کو معقول خیال کرتے ہوئے قبول کر لیا۔ اگلے برس عید میلاد نبی کے موقع پر زبردست جوش اور خروش سے جلوس نکالا گیا۔ اس کے بارے میں عزیز ملک نے اپنی کتاب روال الدیس نے صفحہ 824 تا 125 میں لکھا ہے کہ یہ جلوس اس شان سے نکلا کہ دشمنان اسلام کی آنکھیں خیر ہو گئی اور اس سے پہلے کہ عید میلاد کے موقع پر صرف نظر نیاز اور میلاد شریف کی محفل اعتماد ہوتا تھا، عوام ناس یہ دن جب 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، رفتہ اس دن کو منانے کے لیے وسیع اجتماعات ہونے لگے جن میں سیرت النبی سے زیادہ سیاسی اور ملکی مسائل بیان کیے جاتے۔ یہ صورتحال ایک مدت تک قائم رہی، پھر اس کے دن کی تقریبات میں ایک جلوس کا اضافہ ہو گیا اور یہ 1827 کی بات ہے۔ یہ عظیم الشان جلوس کی ابتدا ایک تاریخی حادثے سے زیادہ نہیں، اس حادثے نے سیاست وقت کی گود میں آنکھیں کھولی اور حالات سے پروان چڑھا۔ ہندو اور سکھوں کی دفاتر عملداری تھی اور منڈیوں پر بھی وہی قابض تھے، اس لیے ان کی معاشی بالادستی مسلمانوں پر حکمرانی کر رہی تھی۔ باغ سردارہ میں سکھوں کا مرکزی گردوارہ جو اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کنٹرول میں ہے۔ 1926 کے فساد میں یہاں سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ان عبادت گاہوں سے کڑیاں، گھنٹوں کی صدائیں، ناقوس کے نالے، کنگروں کے چنگانگے اور طبلوں کی دمک ابھرتی فضا میں دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ سازوں کی آنکھ پر پوتر دیوسیا گیت گاتے اور ان گیتوں پر عبادت کا کیف انگڑائی لیتا۔ راگ رنگ کی یہ کیفیت محض مندروں اور گردواروں کی چار دیواری تک محدود نہ تھی بلکہ سال میں کئی بار نگر کیرتن ہوتے جن میں گلی گلی راگ بجاتے پھرتے شعر کی فاقہ وارانہ تلخی کا موجب ہندو سکھوں کی یہ کیرتن تھی جہاں مزے کے سامنے سے گانے بجانے نکلنا مسلمانوں کے صبر و سکون کو للکارنے کے مظاہرہ سمجھا گیا۔ رفتہ ترقیاں اس حد تک پہنچ گئی کہ باہمی نفرت خلیج اتنی وسیع ہوئی کہ جون 24 کو ایک قیامت بردوش رات شہر میں قتل اور غارت و وحشت زنی جیسے واقعات ہوئے۔ رات کو دن بنانے والی روشنی نور کے تڑکے بج گئے لیکن نفرت کی سردناؤ ہوئی۔ ضلع کے اعلیٰ فرنگی کام نے میزان کے دونوں پہلوؤں کو ہم وزن کرنے کے لیے شہر میں مقتدر مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ نگر کیرتن مقابل کوئی جلوس مقرر کرے۔ یہ تجویز معقول تھی اور وقت کا تقاضا بھی کچھ ایسا ہی، چنانچہ اگلے برس عید میلاد کا جلوس نکلا اور شان سے نکلا کہ دشمن کی آنکھیں خیر ہو گئیں۔ ابتدا میں بعض حلقوں سے اس جلوس کے خلاف صدائیں بھی بلند ہوئیں۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار میں ادارہ یہ لکھا ہے کہ یہ سراسر بدعت ہے اور مذہب کی روح کو لہو لعاب میں بدلنے کی شعوری کوشش ہے۔ اس کے جواب میں عقیدت والے مسلمان کہتے ہیں کہ عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت میں میلاد نبی کی تقریب سعید پر اظہار مسرت مقصود ہے تو لہو لعب کیسے ہوا؟ نعت خوانی عبادت کیوں ہونے لگی؟ خود حضرت نے مسجد نبی میں حسن بن ثاقب سے اپنی روح سنی تھی۔ تاریخ دان طبقہ ہجرت کے موقع پر کعبہ سے مدینہ روانگی کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب انصار مدینہ کا سرکار دو عالم کو جرمٹ لے کر چلے تھے، یہ جلوس نہ تو کیا تھا؟ بڑے شہروں میں میلاد کے جلوس نکلنے لگے لیکن پنڈی کو یہ فخر ہمیشہ رہے گا کہ جلوس کی ابتدا اس شہر سے ہوئی تھی۔ محمد عارف راجہ اپنی کتاب تاریخ لاولپنڈی اور تحریک پاکستان کی صفحہ 41 پر لکھتے کہ لاولپنڈی
راولپنڈی کے فسادات سے پہلے برصغیر میں میلاد کے جلوس نہیں نکلتے تھے۔ جب ڈپٹی کمشنر نے جامع مسجد کے فساد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے ہندو، سکھ اور مسلمان رہنماؤں کا اجلاس بلایا تو وہاں فیصلہ ہوا کہ جس طرح سکھ ہندو اپنے تہواروں کو منانے کی غرض سے مسجد کے سامنے گزرتے ہیں، اس طرح مسلمان بھی جلد سے جلوس نکالے اور ہندو سکھوں کے مندروں اور گرودواروں کے سامنے سے گزرے۔ اس فیصلے کے بعد 1927 کو 12 ربیع الاول کو عید میلاد نبی کا پہلا جلوس راولپنڈی میں نکالا گیا، جس میں پورے پنجاب سے 10 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد یہ روایت پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔